صحیح، آج انشاءاللہ ہمارے جو ہے تین کیٹیگریز جو تھی، اسم، فعل اور حرف کلمہ کی تین اقسام جو ہیں، پوری عربک گرامر جو ہے وہ انہی تین چیزوں کے بارے میں جاننے اور ان کی پریکٹس کرنے کا نام ہے۔ تو اسم کے بارے میں انشاءاللہ جو بحث تھی وہ آج مکمل ہوگی الحمدللہ، یعنی آخری سبق ہے، اور کل سے پھر اگلی کلاس سے انشاءاللہ ورب فعل سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق میں دو چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ اس میں موصول، مختلف چیزیں ہم نے پڑھی، اس میں اشارہ، مرکب اضافی، اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنے کے بارے میں، ایک اسم سے دوسرے کی صفت بیان کرنے کے بارے میں، اور دو حصے ہم نے جملہ اسمیہ بنانے کے حوالے سے پڑھے، مبتدا اور خبر، اور ان کی مختلف اقسام، مثبت انداز میں بھی، منفی بھی، اور سوالیہ جملہ لانے کا طریقہ بھی۔ اس میں پہلے اس کا نام دیکھ لیں کہ اس میں موصول، اسم سے مراد تو اسم، اور موصول جو ہے یہ لفظ بنا ہے وصل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ ایسا اسم جو دو لفظوں میں یا دو جملوں میں کوئی تعلق بیان کرے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں لکھتا ہوں وہ کتاب جس کو میں نے کل پڑھا۔ اب یہ ایک چیز اس سے مراد ہے کتاب کا ذکر کرنا، اور دوسری چیز ہے اس کے بارے میں بتانا کہ میں نے اسے کل پڑھا تھا۔ لیکن درمیان میں جو لفظ آیا جس کو، میرے پڑھنا ایک الگ کام تھا اور وہ کتاب ایک الگ چیز تھی، ان دونوں کے درمیان نسبت پیدا کر دی ایک لفظ نے جس کو۔ تو اس جس والے لفظ سے پتا چلا کہ میرا پڑھنا اس کتاب سے متعلق تھا، ٹھیک ہے؟ وہ شخص جو کل میرے پاس آیا اس نے یہ کہا، تو ایک شخص کا میرے پاس آنا اور پھر ایک یہ بات، ان دونوں چیزوں میں جس نے کے لفظ نے کیا کر دیا، ایک ربط پیدا کر دیا دو جملوں کے درمیان۔ تو ایسا لفظ جو دو جملوں میں، دو اسموں میں، دو افعال میں، دو چیزوں میں تعلق کو بیان کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں اس میں موصول۔ اچھا، اردو میں اس کے لیے جیم سے شروع ہونے والے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو، جس، جس نے، جنہوں نے، ایسے الفاظ۔ عربی میں اور انگلش میں ان کے لانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، انگلش میں اور عربک میں۔ اردو میں تو ہم یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میں نے ابھی بولے۔ عربی اور انگلش میں دو طریقے یہ ہوتے ہیں، نمبر ایک، اس میں اشارہ ہی کو استعمال کیا جاتا ہے موصول کی جگہ پہ بھی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے مقولہ بولتے ہیں انگلش کے اندر کہ all that glitters is not gold۔ اب all that glitter، ہر وہ چیز جو چمک رہی ہے، اب یہاں پہ انہوں نے that کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ اس میں موصول کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا، اس میں اشارہ کو اس میں موصول کی جگہ پہ استعمال کیا، یعنی تھے تو وہ اشارہ کرنے والے الفاظ، لیکن یہاں پہ اسے دو چیزوں میں تعلق کی جگہ پہ بیان کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو خاص، کچھ الفاظ ہوتے ہیں ہر زبان کے اندر جن کو اس میں موصول کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وہ خاص الفاظ جو ہیں وہ ہم معلوم کریں گے کہ انگلش میں کیا ہیں اور عربک میں کیا ہے۔ عربی کے الفاظ اس میں موصول کے میں لکھنے لگا ہوں، اور اس کے اندر واحد، تثنیہ، جمع کے الفاظ الگ الگ ہیں، اور مذکر مؤنث کے حساب سے بھی الگ الگ ہیں۔ تو ایک گراف کی شکل میں ہم اسے پڑھیں گے۔ پہلے سب سے واحد کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ نمبر دو، مثنیٰ کے لیے، تثنیہ کے لیے، دو کے لیے، اور پھر جمع کے لیے۔ اور پھر یہ دو شکل بن جائیں گی کہ مذکر کے الفاظ یہاں اور مؤنث کے۔ جی، مذکر کے واحد کے لیے جو الفاظ ہیں، ایک لفظ الذی، کیونکہ یہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو اس کا معنی ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ شخص جس نے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک شخص جو کہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اس کا معنی ہم کریں گے۔ وہ جملے کے اعتبار سے، یعنی سیاق و سباق، اگلی پچھلی بات کے حساب سے ہم اس کا ترجمہ جو یا جس یا جنہوں نے والا کریں گے۔ مثنیٰ کے لیے اللذانی، یہ جو زانی بنا الف اور نون کے ساتھ، یہ تثنیہ کا جو رول ہے الف اور نون والا، یہ اسی کے مطابق بنا۔ الذی ہی تھا، اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کیا، تو الف نون کا اضافہ کیا ہوتا ہے؟ وہ واحد سے تثنیہ بنا دیتا ہے، مثنیٰ بنا دیتا ہے، اللذان۔
اس کا مطلب ہو جائے گا وہ دو لوگ جنہوں نے، وہ دو شخص جنہوں نے، اس کا ترجمہ آئے گا کیونکہ وہ تسنیہ کے ساتھ جمع والا انداز ہی استعمال ہوتا ہے۔ جمع کے لیے الذین، مؤنث میں الذی کی جگہ پہ، زال کی جگہ پہ تا آ جائے گا۔ فارمولا ان کا جو ہے وہ اس میں اشارہ سے ملتا جلتا ہی ہے، جیسے اس میں ہم نے ہاذا اور حاضی ہی پڑھا، اس میں ذالکا کی جگہ پہ تل کا آ گیا، یعنی زال کی جگہ پہ تھا، زانیکا کی جگہ تانیکا آ گیا، تو وہ ہم نے زال کی جگہ پہ تا کو استعمال کیا تھا۔ اسی طرح یہاں الذی کی جگہ التی آ گیا، اللذانی سے بھی اللہ تانی، اور الذین اگر تو مذکر اور مؤنث دونوں مراد ہیں، یعنی شروع میں اس سے پہلے دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں مذکر لوگ بھی شامل ہیں مؤنث بھی، تو آخر میں جب ان کے بارے میں ہم بات کرنے لگیں گے تو اگر ہم صرف الذی بولتے ہیں تو اس سے سارے لوگ ہی مراد ہو جائیں گے، جیسے الذین آمنو، وہ تمام لوگ جو ایمان لائے، تو اس میں مذکر مؤنث دونوں کیٹیگری شامل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر صرف مؤنث کے بارے میں کوئی بات کرنا مقصود ہے تو پھر اس کے لیے لفظ آئے گا اللہ تھی، اللہ تھی، اللہ تی بھی آتا ہے اس کے لیے، اور اللہ ای بھی آ سکتا ہے، یعنی تا کے علاوہ اس میں حمزہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے جمع میں دو الفاظ آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی، معرب اور مبنی، زبر زیر پیش کے بدلنے کے اعتبار سے۔ ایک لفظ کو جب ہم حالت رفع سے نصب میں سبجیکٹ سے آبجیکٹ میں لے کے جائیں گے یا پوسیسو کیس میں لے کے جائیں گے، اس کی طرف کسی کی نسبت کریں گے تو اس کی حالت رفع سے نصب، نصب سے جر جو بنے گی، تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف حالتوں میں جانے سے تبدیل ہو جاتے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے۔ اس اعتبار سے ان کا نام ہم نے دیا تھا معرب اور مبنی، کہ یا وہ الفاظ معرب ہوں گے اگر وہ بدل جاتے ہیں، اگر نہیں بدلتے تو پھر ہم انہیں کہیں گے مبنی۔ ان تمام الفاظ میں سے صرف یہ جو کیٹیگری ہے تسنیہ والی، یہ معرب ہے، یعنی یہ کیا ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اگر یہ حالت رفع میں ہوں گے تو یہ اسی طرح آئیں گے اللہ زانی اور اللہ تانی، لیکن جب یہ حالت نصب اور جر میں جائیں گے تو پھر یہ الف نون کے ساتھ نہیں آئیں گے بلکہ یا نون کے ساتھ آئیں گے، جیسے باقی تمام مثنیٰ آتے ہیں کہ مسلمانی اور مسلمین، مؤمنانی، مؤمنین، تو یہ بھی اللہ زانی سے اللہ زینی، اللہ تانی سے اللہ تعینی ہو جائیں گے۔ لیکن باقی جو ہیں الذی، اللہ تی، اللہ زینا، اللہ تی، یہ سب کیا ہیں، مبنی ہے، یہ جس مرضی حالت کے اندر ہوں گے ان کو الذی ہی کہا جائے گا، چاہے یہ آبجیکٹ بن رہے ہوں یا سبجیکٹ بن رہے ہوں یا ان کی طرف نسبت ہو رہی ہو، الذی کو ہمیشہ الذی ہی پڑھا جائے گا، اللتی کو اللتی ہی پڑھا جائے گا۔ اس طرح قرآن پاک میں آتا ہے اللتی تطلع علی الافئدہ، تو اس میں آگ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی آگ جو اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ التی تطلع، وہ جو کہ بلند ہو جائے گی سینوں تک، تو یہ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح الذین آمنوا، الذی الا الذین تابوا، وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، توبہ کی، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جو اسلام لے کے آئے۔ تو ان کی مثالیں قرآن پاک میں اس طرح الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اچھا، اس ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے اس میں اشارہ ہوتے ہیں، پھر ایک مشار لے ہوتا ہے، کچھ الفاظ ہوتے ہیں اشارہ والے اور کچھ وہ نام ہوتے ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ منادہ میں بھی ہم نے یہی چیز پڑھی تھی، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے آواز دیتے ہیں اور کچھ وہ اسم ہوتے ہیں جن کو آواز دی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح موصول کے اندر بھی ایک دوسری چیز ہوتی ہے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہو، کچھ تو ہیں اس میں موصول جو آگے الذی، اللتی، اور ایک وہ ان کے بعد آنے والا اسم ہوگا یا ان کے بعد آنے والا کوئی لفظ ہوگا، اور وہ صرف سنگل ورڈ نہیں ہو سکتا، وہ پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، چاہے جملہ فعلیہ ہو، چاہے مرکب اضافی یا مرکب توصیفی ہو، لیکن ان کے بعد جو بھی جملہ یا جملے کا حصہ یا شبہ جملہ آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں صلہ، صلہ۔
تو جب اس کی ہم ترکیب کریں گے، جیسے ہم نے بنایا تھا کہ ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتا ہے، ایک ان کا متعلق ہوتا ہے، اسی طرح اس کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے کہ ایک اس میں موصول ہوگا، ایک اس کے بعد آنے والا جملہ اس کا صلہ ہوگا، اور یہ اس میں موصول اور صلہ دونوں مل کے کیا ہوں گے، جملے کا حصہ بنیں گے۔ تو ہم اس کی کچھ پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم موصول اور صلہ کو پڑھیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ صلہ کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ضمیر ہونی چاہیے جو الذی اللتی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الذی اس وقت ہم واحد مذکر کا لفظ استعمال کریں گے جب اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہے اس کے اندر بھی ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو واحد بھی ہو اور مذکر بھی ہو۔ اسی طرح اگر ہم کسی جگہ پہ الذین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آنے والے صلہ کے اندر، جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو جمع کے لیے استعمال ہو، تبھی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ اس کا صلہ بن رہا ہے۔ اگر ضمیر اس کے ساتھ ملنے والی نہ ہو پھر ہمیں پتہ کیسے چل سکتا ہے کہ ہم اس میں موصول جو ہے اس کے مطابق لے کے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یا واقعی یہ جملہ اس کا صلہ بن بھی رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ تو پھر ترجمہ درست ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صلہ کے اندر ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو اس میں موصول کے ساتھ ملتی ہو، تو ہمیں اس سے درست ترجمہ کرنے کے اندر کیا ہو، آسانی ہو جائے۔ ہم پہلے ایک اردو کا جملہ لکھتے ہیں کہ وہ طالب علم جو محنتی ہے، وہ طالب علم جو محنتی ہے۔ اب یہ ایک ادھورا جملہ ہے لیکن اس کے اندر صلہ اور اس میں موصول کا معنی آ گیا کیونکہ یہاں پہ جو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ طالب علم جو محنتی ہے وہ زید کا بیٹا۔ اب جب ہم عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات شروع کریں گے طالب علم سے، کیونکہ وہ مبتدا ہے۔ اب ہے تو یہ ایک جملہ اسمیہ، کیونکہ اب تک ہم جملہ اسمیہ پڑھ چکے ہیں تو ہم جو اگزامپل پڑھیں گے وہ بھی جملہ اسمیہ کی ہی ہوگی۔ تو بات ہم سٹارٹ کریں گے طالب علم سے، اس لیے کہ وہ مبتدا بن رہا ہے۔ اس کے بعد درمیان میں آئے گا اس میں موصول، اور اس کے بعد آئے گا اس کا صلہ۔ اب عربی میں کنورٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے الطالب، اور اس کو ہم نے الف لام کے ساتھ کیوں سٹارٹ کیا؟ کیونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ معرفات۔ الطالب وہ طالب علم، الذی، اب جو آ گیا نا تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے، واحد لفظ ہے اور مذکر ہے تو وہاں پہ الذی لے کے آئیں گے۔ الطالب الذی وہ طالب علم جو، اب اس کے بعد ہم نے صلہ لے کے آنا ہے کہ جو محنتی ہے وہ زید کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک ضمیر لے کے آنے کی ضرورت ہے، اور ضمیر واحد مذکر کے لیے کیا آئے گی، تھرڈ پرسن کے لیے ہوا۔ تو ہم لکھیں گے الطالب الذی ہوا مجتہد، ہوا مجتہد ابن زید، ابن زید۔ تو یہ جو ہوا ضمیر ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں یہ اصل میں ہوا مجتہد اور ابن زید، یہ اس کے بعد آنے والا سارا کیا تھا، یہ اس کا صلہ، اور ابن زید یہ اس کی خبر۔ اگر ہم اس کی ترکیب کریں گے تو یہ اس طرح بنے گا الطالب، اور پھر الذی ہوا مجتہد موصول صلہ، اور یہ اس کی خبر بن گئی ابن زید۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ جملہ اس طرح سے بنایا گیا۔ سب سے پہلے جس کے بارے میں بات کی گئی ہے اسے مبتدا بنائیں گے، اس کے بعد جو کے لیے اس میں موصول کا لفظ لے کے آئیں گے، اس کے بعد صلہ کے اندر ایک ایسی ضمیر ایڈ کریں گے جو الذی یا الذین وغیرہ کے مطابق ہوگی، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے، خبر کو بیان کریں گے۔ یہ اگزامپل سمجھ میں آئی؟ جی 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 اور بھی اگزامپل سے پریکٹس کر لیں۔ جی وہ لوگ جو مسجد میں، وہ لوگ جو مسجد میں موجود ہیں وہ نیک ہیں۔ وہ لوگ جو مسجد میں موجود ہیں
وہ نیک ہیں. اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں اور اگلی اگزامپل کے ترجمہ پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی اس کی پریکٹس کریں, اس میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں اس کو سالو کرنے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس اگزامپل کے شروع میں بھی وہی ترتیب ہم اختیار کریں گے جو وہاں پہ کی تھی, الطالب الذی ہوا مجتہد. تو سب سے پہلے بات شروع ہو رہی ہے وہ لوگ, ان سب لوگوں کے بارے میں. لوگوں کے لیے جو عربی میں لفظ آتا ہے وہ رجال. ٹھیک ہے, بہت زیادہ لوگ. تو سب سے پہلے آ گیا الرجال. رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں, الرجال اس کی جمع ہے, الرجال. اور اس کے اوپر پیش کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. جب جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلا لفظ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. دو پیش اس کے اوپر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ اس کی شروع میں الف لام لکھا. اب آ گیا جو مسجد میں موجود ہیں. اب وہاں پہ تھا جو محنتی ہے, لیکن وہاں پہ ہم نے سنگل ورڈ یوز کرنا تھا اس لیے کہ وہاں ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی. لفظ یہاں پہ بھی بالکل وہی ہے کہ جو مسجد میں موجود ہے, لیکن اب ہمیں الذی کی جگہ پہ کیا کرنا پڑے گا؟ الذین لے کے آنا پڑے گا, کیونکہ وہ لوگ کا لفظ کیا ہے؟ جمع کا ہے. الرجال الذین, الذین موجود ہیں, موجودون, موجودون. اب یہ موجودون جو ہے واو نون کے ساتھ ہم لے کے آئے ہیں, موجود ہونا, پائے جانے والے, موجود ہونے والے. یہ لفظ چونکہ مفعول کے وزن کے اوپر آ رہا ہے تو جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس لفظ کے اندر ایک ضمیر آلریڈی موجود ہوتی ہے. جیسے کوئی ورب ہوتا ہے نا, کہتے ہیں اس نے یہ کام کیا. تو جب کسی نے کوئی کام کیا ہے تو ظاہری بات ہے کام کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. جب ہم ورب بولتے ہیں تو اس کے اندر کام کرنے والا جو ہے اس کے بارے میں ضمیر آٹومیٹکلی کیا ہوتی ہے؟ شامل ہوتی ہے اس کے اندر. اسی طرح جب اس میں فاعل کا ورڈ ہم بولتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام کیا, اس کے اندر ایک ضمیر آٹومیٹکلی کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے. تو یہ موجود ہونا, موجود ہونے والے لوگ جو ہیں اس کے اندر ہم ضمیر, ہم یہ ضمیر آٹومیٹکلی کیا ہے؟ ایڈ ہے. میں نے ابھی بتایا کہ صلہ جو ہے وہ مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے. جملہ بھی آ سکتا ہے, شبہ جملہ بھی آ سکتا ہے, یعنی جملے کی ساتھ مشابہت رکھنے والا, جملے سے ملتا جلتا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں منی جملہ. منی جملہ جو ہوتا ہے, یہ شبہ جملہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہی ہوتا ہے, کیونکہ جو مکمل جملہ ہوتا ہے وہ تو بنتا ہے فعل ماضی کے ساتھ, مضارع کے ساتھ, یعنی پریزنٹ یا فیوچر کوئی اس میں پایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن شبہ جملہ جو ہوتا ہے وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول سے بنتا ہے, یعنی وہ جملے سے مشابہت رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک شبہ جملہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ صلہ بن رہا ہے. موجودون فی المسجد, وہ لوگ جو کہ موجود ہیں فی المسجد. اب ان کے بارے میں ہم نے خبر دینی ہے, اور خبر یہ ہے صالحون, وہ نیک ہے. تو یہ جملہ بن گیا, وہ لوگ جو مسجد میں موجود ہیں وہ نیک ہیں. الرجال الذین موجودون فی المسجد صالحون. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا مبتدا, یہ اس میں موصول, یہ اس کا صلہ, اور یہ اس سر کی اس پہ خبر. جی سر اس میں اگر ہم الرجال الذین ہم موجود فی المسجد صالحون یہ کر سکتے ہیں یا یہ غلط ہو جائے گا؟ صرف موجود اگر اگر لے کے آئے تو نہیں، اگر ہم لگائیں، جہاں پہ کہا نا کہ اس کے ساتھ اس کا صلہ ہونا چاہیے، تو اگر ہم اس کو ہم کے ساتھ موجودون کر دیں تو وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اچھا آپ نے اچھا, کہا نا کہ ہم الرجال موجود ہیں. الذین اگر ہم یہاں پہ ہم لکھتے ہیں الرجال الذین ہم موجودون, جی جی ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بالکل ہو سکتا ہے. اور لیکن وہ پھر تاکید آ جائے گی نا, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر ہم مبتدا اور خبر کے درمیان میں ضمیر ایڈ کر دیتے ہیں تو اس میں تاکید آ جاتی ہے. اولئک, اصل میں ہم یہ کہیں اولئک المفلحون تو بھی ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ کامیاب ہیں, لیکن ہم کہیں اولئک هم المفلحون تو اس کا مطلب ہے یہی لوگ کامیاب ہیں. یہی رہے. تو ٹھیک اس کا ہے، ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ مسجد میں وہی لوگ موجود ہیں جو نیک ہیں. تو صحیح ترجمہ ٹھیک یہ ہو جائے گا, اس میں تھوڑی ٹھیک ٹھیک. تاکید آ جائے گی, کر سکتے ہیں ایسے. تو یہ بات پھر یہاں اگر سمجھ میں آ گئی تو یہ ایگزامپل کافی ہے. اور میں ایک اور ایگزامپل لکھتا ہوں, اس کا پھر آپ کریں گے انشاءاللہ, اس میں ہیلپ سالو کرنے کی کوشش کریں گے. جی.
وہ لڑکا جو گھر میں موجود ہے. جو ہم نے دونوں اگزامپل پڑھی ہے نا، یہ اسی سے ملتی جلتی ہی تیسری اگزامپل بناؤں گا کہ اس میں دونوں الفاظ آ جائیں گے. وہ زید کا بھائی ہے. ٹھیک ہے، یہ اگزامپل ہوگی. وہ لڑکا جو گھر میں موجود ہے وہ زید کا بھائی. اب ہم اس کا ترجمہ کیسے عربی میں کرنا سٹارٹ کریں گے؟ سب سے پہلے الولد جی بالکل ٹھیک ہے. وہ لڑکا تو اس کے لیے الولد. الذي هو بالکل ٹھیک ہے. موجود في البيت ہوا موجود فی البیت. أخو زيد أخ. بالکل ٹھیک ہے. جی یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ کو میم یاد رکھنی چاہیے تھی، وہ یہ کہ اخن جو لفظ ہے نا، الف اور خا، ان کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم اس کو حالت رفع میں کسی کی طرف نسبت کرتے ہیں نا، کہ اس کا بھائی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حالت رفع کی صورت میں اگر وہ مبتدا بن رہا ہے یا خبر بن رہا ہے تو ہم اس کو واو کے ساتھ لکھتے ہیں اخو. اور اگر ہم اسے سبجیکٹ کے، اگر ہم اسے آبجیکٹ کیس میں لکھ رہے ہیں مفعول بناتے ہوئے، پھر ہم اس کا کہیں گے اخا. اور اگر ہم اسے مضاف الیہ بنا رہے ہیں تو پھر ہم اسے کہیں گے اخی. تو یہاں پہ یہ واو کے ساتھ آئے گا، اکیلا اخن نہیں آتا، موسٹلی واو کے ساتھ آئے گا. ٹھیک. اخو زیدین، اس لیے کہ یہ ایک نیوز ہے نا، خبر جو ہوتی ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، اور رفع کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اخن کے اندر واو کے ساتھ. جیسے ابو بکر، ابو ہریرہ تھا. اسی طرح اخو زیدین، کیونکہ حالت رفع ہے. باقی پورا جملہ ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک بتایا. الولد الذی ہوا موجود فی البیت اخو زیدین. تو بالکل یہی ترتیب ہے. چلیے الحمدللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ایگزامپل کو لکھا. تو اس کا مطلب ہے آپ کی پریکٹس جو اب تک آپ کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. کوشش جاری تھی، کوشش. جی تو یہاں پہ الحمدللہ یہ اس میں موصول کی بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی.